الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جو میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا موت کی یاد اور دنیا سے امیدوں کو کم کرنے کی بات کر لی جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے جو نفس کی جو خباثتیں ہیں، غلاظتیں ہیں، بیماریاں ہیں روحانی، اس کا ایک بڑی وجہ موت سے غفلت ہے۔ انسان سمجھتا ہے ابھی تو پتہ نہیں کتنا رہنا ہے، میں نے سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ لکھتے ہیں کہ موت کو بھولنا اور لمبی چوڑی امیدیں رکھنا انسان کو دنیا کی زندگی کی محبت میں منہمک اور خواہشات نفسانی کا اسیر بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اس مرض سے نفس کا علاج موت کی یاد اور امیدوں کو کم کر کے کیا جا سکتا ہے۔ انسان جتنا موت کو یاد کرے گا اور امیدوں کو کم کرے گا تو اللہ کے حقوق کو بجا لانا اس کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا اور اتنا ہی اس کے عمل میں اخلاص پیدا ہوگا۔ امیدوں کو کم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دنیا بسانا ہی چھوڑ دے، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ گھر ہی نہ بنائے، گاڑی نہ خریدے، کپڑے ہی نہ بنائے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ امیدوں کا دائرہ محدود کر کے اگر دنیا بسائی جائے تو یہ عبادت کے زیادہ قریب ہے۔ موت کی یاد اور امیدوں کو کم کرنے سے دنیا کی محبت کم اور آخرت کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے تزکیہ نفس کے اندر ان دونوں کی بڑی تاثیر ہے اور انہیں تزکیہ نفس کے وسائل میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے عارفانہ کلام کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ہم لوگ امام غزالی کے اقتصابات پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو صاحب کتاب ہیں انہوں نے امام غزالی کے رحمۃ اللہ علیہ کی ہی اقتصابات کو آگے ذکر فرمایا۔ جس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہو، مٹی میں جا کر سونا ہو، یہ امام غزالی لکھ رہے ہیں، قبر کے کیڑوں سے واسطہ جسے پڑھنا ہو، منکر نکیر جس کے ہم نشین ہو، قبر جس کا مستقر اور بستر ہو، قیامت کو اٹھنا ہو، جنت یا جہنم جس کا ٹھکانہ ہو، اسے تو موت کی فکر کے علاوہ کوئی اور فکر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ موت کے علاوہ کسی اور چیز کی تیاری بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اسی کے لیے تدبیریں کرنی چاہیے، اسی کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، اسی کا انتظار ہونا چاہیے۔ بلکہ مناسب تو یہ ہے کہ وہ ابھی سے اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لیں، اس لیے کہ جو آنے والا ہوتا ہے وہ قریب ہے، دور تو وہ ہے جس نے آنا ہی نہیں، لہٰذا موت کا آنا قریب۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس، من دان نفسہ کے دو مطلب کیے ہیں۔ ایک تو یہ جس نے اپنے نفس کو اپنے قریب کیا، غور سے اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، یا جس نے اپنے نفس کو نیچا کیا، یعنی نفس کی خواہشات کو مغلوب کیا اور خود اس کے اوپر غالب آیا۔ دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ عمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کیا اعمال کرتا رہے، یہ عقل مند۔ اور اس کے آگے والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ، بے وقوف ہے وہ، اس کی عقل مغلوب ہو گئی ہے، عاجز آ چکا ہے، یعنی اس کی نفس غالب آ چکا ہے، وہ مغلوب ہو گیا۔ جس نے اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے چل پڑا اور پھر اللہ پہ تمنا رکھ کے بیٹھ گیا کہ بس کچھ ہو جائے گا، یہ بے وقوف ہے۔ تو کسی چیز کے لیے تیاری اسی وقت ہو سکتی ہے جب بار بار اس کو یاد کیا جائے، اور کسی چیز کو یاد اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کا مذاکرہ نہ کیا جائے اور اس پر تنبیہ کرنے والی چیزوں پر غور نہ کیا جائے تاکہ یہ اس کی تیاری کرنے کا باعث بن سکے۔ موت انسان کے بہت قریب ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے، مگر لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں۔ اقترب للناس حسابهم
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اور جس دور کسی کے بعد کیا چاہیے؟ زندگی بہت تھوڑی ہے میرے بھائیوں۔ 2020 ایسے گزر گیا، 2021 ایسے گزر گیا، اسی طرح سے گزر جائیں گے۔ باقی سال بھی کتنا رہ گئی باقی؟ ایک میرے استاد تھے امریکہ میں، ان کی عمر 63 سال ہو گئی، 63۔ تو کہتے میں تو اب انتظار کر رہا ہوں، یہی اسی وقت میں اللہ کے رسول کو اللہ نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو انتظار ہے، یہ تو جانے کا وقت ہے، زندگی تو ختم ہو گئی۔ تو میں اپنے آپ کو بار بار یاد کراتا ہوں، 50 سال ہو گئی میری اسلامی لحاظ سے عمر، تو کتنا جیتوں گا۔ اپنے ساتھیوں سے بات کروں سکسیشن پلاننگ کی، انسٹیٹیوٹ کی، تو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ 20 سال والے یہ نہ سمجھ لیں 40 سال پڑے ہیں میرے بھائیوں، یہ مت سمجھنا۔ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جان لیں کہ جو دنیا کی زندگی میں منہمک اور نفسانی خواہشات کا اسیر بن کے ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لازمی بات ہے کہ جس کا دل موت کی یاد سے غافل ہوگا، جب موت کا ذکر آئے گا تو اسے ناپسند لگے گا اور وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، سورۃ الجمعہ میں، کہ ان سے کہیں کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ کتنے لوگوں کے سامنے موت کا تذکرہ کریں گے کہ کوئی اچھی بات کرو یار، کیا بدشگونی کی باتیں کر رہے ہو، کیا عجیب کیا بری بات ہے، کوئی اچھی بات کرو، منہ سے اچھی بات نکالا کرو۔ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی میں منہمک ہونے کی نشانیوں میں سے کہ موت کا ذکر انہیں ناپسندیدہ لگتا ہے۔ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں دنیا کی زندگی میں منہمک: ابتدائی توبہ کرنے والا، انتہا کو پہنچا ہوا عارف۔ منہمک انسان تو کبھی موت کو یاد ہی نہیں کرتا، جب کبھی یاد بھی کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ موت آئے گی تو دنیا ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اس لیے موت کی مذمت اور برائی کرتا ہے۔ ایسے آدمی کو موت کی یاد اللہ تعالیٰ سے اور دور کر دے گی۔ باقی ابتدائی تائب جو ابھی بھی توبہ کی ہے، موت کو زیادہ یاد کرتا ہے تاکہ اس کے دل میں خوف الہی اور گناہوں سے بچنے کا داعیہ پیدا ہو، پھر کامل توبہ کر کے یہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن کبھی کبھار اسے موت کی یاد اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کامل توبہ سے پہلے ہی موت اس کو اچک نہ لے اور وہ تیاری نہ کر سکے۔ موت کو ناپسند کرنے میں یہ شخص معذور ہے، اور وہ نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے تحت داخل نہیں ہے جن کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں موت کو ناپسند کر رہا، جسے موت ناپسند ہے، اللہ سے ملاقات نہیں ہے، اس کو ڈر لگتا ہے کہ ابھی تو میں قابل ہی نہیں ہوں اللہ سے ملاقات کی، کوشش کر رہا ہوں لیکن ابھی تو بہت دور ہوں، اگر ابھی آ گئی موت تو کس حال میں ملاقات ہوگی، میری حال تو ایسا ہی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہے جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کر رہا ہے، یہ معذور ہے، یہ اس کو موت سے ڈر لگتا ہے اس لیے کیونکہ اسے پتہ نہیں آگے بننے کیا والا میرا، کیونکہ میں اس طرح کی وہ حالت میری پہنچی نہیں جو کہ اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچنی چاہیے۔
یہ آدمی موت کو ناپسند نہیں کرتا اور نہ ہی اسے اللہ کی ملاقات بری لگتی ہے، بلکہ وہ اللہ کی ملاقات سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس نے تیاری نہیں کی، کامل تیاری نہیں کی، اور اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ سے ملاقات کرنے سے شرماتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے محبوب کی ملاقات میں اس لیے تاخیر کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنے میں لگا ہوا ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہے۔ اسے ملاقات کو ناپسند کرنے والا نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر وقت موت کی تیاری میں لگا رہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مشغلہ ہی نہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ بھی دنیا میں منہمک رہنے والوں میں شمار ہوگا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا شروع کر دیں، نفس آئے شیطان، نہیں تم تو دوسرے والے نمبر پہ ہو، تیسرے والے تھوڑی ہو، پہلے والے تھوڑی ہو۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اب تیاری کرتا رہے، ڈرتا بھی رہے کہ پتہ نہیں موت کے بعد بنے گا کیا، موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن کیا بنے گا آگے، اس لیے۔ لیکن اس کا پھر اگر اس طرح کا واقعی ڈر ہے تو پھر تیاری کرو۔ اگر واقعی میں ڈر ہے تو پھر تیاری کرنی چاہیے نا۔ گناہ بھی کر رہے ہیں، بد نظری بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، بے حیائی کے کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں، پھر کہیں اس لیے ڈر لگتا ہے کہ آگے کا بنے گا، تو تیاری کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ تو اس کا مطلب یہ پہلے والے میں ہے، یہ دوسرے والے میں نہیں ہے۔